watching GSTV UK. Keep watching. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, GS टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हाफजा इकरा। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम लाइव स्ट्रीमिंग है, इसमें हम एक इनवाइट करते हैं गेस्ट को जो हमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू से आगाह करते हैं। जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो डायरेक्टर हैं थैनेट हॉल स्कूल के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मिस इकरा कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो GS टीवी के प्रोग्राम में आपको वेलकम कहती हूँ। जी बहुत शुक्रिया आपका, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और बुलाया, बहुत नवाजिश। सर आप हमें अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें, फिर हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलेंगे। जी एक तो जैसे आपने फरमाया कि मेरा ताल्लुक एक स्कूल से है। आई एम रनिंग ए स्कूल इन लाहौर, और गुज़श्ता कोई 25 ईयर्स से मैं स्कूलिंग में हूँ और स्कूल चला रहा हूँ मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ जगह पे। और थैनेट हॉल ग्रुप ऑफ स्कूल जैसे कि आपने बताया, इसके अलावा स्कूलों की जो कुछ एसोसिएशंस है, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन, उसका मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। इसके अलावा भी मेरी डिफरेंट रहती है टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से और पेरेंटिंग के हवाले से मेरे तो कुछ हैं एक्सपर्टीज यू कैन से। तो मैं इस पे भी बात करता हूँ। हमारे सेशंस होते हैं, एज यू नो दैट के कोविड की वजह से कुछ वो मौकूफ हैं, वो ज़रा इसी तरह से ऑनलाइन है, लेकिन हमारे बाकायदा सेशंस होते हैं। उसमें हम पेरेंट्स मुख्तलिफ जगह पे लोग बुलाते हैं और उसको हम पेरेंटिंग के हवाले से और टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से उसमें कुछ हम अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। कुछ अर्सा हो गया इसी फील्ड में। इसके अलावा लाइफ कोच आप कह सकते हैं, और जिंदगी के हवाले से मुख्तलिफ लोगों की परेशानियां या दुख या प्रॉब्लम्स, बिजनेस के हवाले से घरेलू उनके मामलात हैं, तो उनके ऊपर भी लोग आते हैं और रहनुमाई लेते हैं और उनको गाइड करते हैं अपने बिसात के मुताबिक। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी अच्छी खासी कामयाबी है। और कैरियर काउंसलिंग के हवाले से भी बच्चों को गाइड किया जाता है। जो बच्चे यूनिवर्सिटीज से कॉलेजेस से निकलते हैं या उसमें मौजूद होते हैं, तो उनका क्या आगे फ्यूचर होगा, उस हवाले से काम करते हैं, वर्किंग करते हैं और लोगों को गाइड करते हैं कि किस तरीके से आप, अगर आप में क्या एबिलिटीज हैं तो कौन सी आपने फील्ड जो है ना वो अपनानी है। इसके अलावा मेरा सहाफत से भी ताल्लुक है जी। एक डिफरेंट जगहों पे साफी सरगर्मियां, उसमें भी कोशिश रहती है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा मेरे एक एकेडमी है मार्शल आर्ट्स की, वो मैं तकरीबन 4 साल से रन कर रहा हूँ एज उसका मैं यू कैन से कि पैटर्न चीफ मुझे कहते हैं वो। तो वो उसको मैं देख रहा हूँ, और उसमें कोचेज हैं डिफरेंट नेशनल लेवल के हमारे पास कोचेज हैं, और बच्चों को ताइक्वांडो हम सिखाते हैं। उसमें ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़े भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, फीमेल्स भी होती हैं। तो वो अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कोचिंग का एक सिलसिला जारी है। सर तो ये कुछ थोड़ा सा ये जो आपने अभी खेल का ये जो अभी आपने खेल का बताया टाइकेंडो, बाज लोगों को नहीं पता इनका, और कुछ को पता होगा, तो इस हवाले से आप थोड़ा सा क्लियर करें कि क्या गेम है और ये जी बच्चों ये की नशोनुमा के लिए कैसी है। जी ताइक्वांडो बेसिकली कोरियन गेम है, और जैसे कि ये कराटे होती थी या निंजा, और इस तरह से मार्शल आर्ट्स की है। और इसको खुद अपने दिफाई सलाहियत अपनी बढ़ानी, और अपने फ्री हैंड, विदाउट एनी वेपन, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी किसी चीज के बिना अपने जान का तहफ़्फ़ुज़। एक तो उसमें ये इसका पहलू है। दूसरा फिजिकल फिटनेस उसमें आ जाती है कि किस तरह से स्मार्ट रहा जा सकता है, ये इसमें आ जाता है। तो हमारे पास बहुत कम एज के बच्चे भी आते हैं, उसमें वो अपना स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं। और ये बेसिकली कोरियन है, और ये दुनिया में बहुत मकबूल है, और पाकिस्तान में भी इसका वैसे तो पहले इतना नहीं था, काफी ट्रेंड बन रहा है। लोग पेरेंट्स जो है इसकी तरफ कायल हो रहे हैं, माइल हो रहे हैं, और ये समझते हैं कि ये बच्चे
अगर ये करेंगे तो उनके लिए अच्छी ये गेम एक्टिविटी है। ठीक है सर, इंशाल्लाह इस पे हम एक फिर प्रोग्राम पूरा करेंगे जिसमें सारी इससे डिटेल्स आपसे पूछेंगे। आज हम आपसे बच्चों के हवाले से बात करेंगे कि बच्चों की अच्छी नशोनुमा के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए जी बिहेवियर के हवाले अच्छी से। यस अच्छी नशोनुमा जो है वो मुख्तलिफ पहलू हैं बच्चे के हवाले से या इंसान के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सबसे पहले बुनियादी चीज़ ये है कि हम इंसान को दो तरह से लेते हैं। एक तो फिजिकली जो हम नजर आते हैं, क्या वो हम फिजिकली फिट हैं। एक तो बच्चों के हवाले से या किसी भी इंसान के हवाले से ये है कि जो अपेरेंटली जो नजर आता है उस चाको चौबंद होना, सेहतमंद होना, हेल्थ के जिंदगी के तमाम जो अमूर हैं उसको एक्टिवली परफॉर्म बच्चा कर रहा है। एक तो ये उसका फिजिकल है और दूसरा उसका मेंटली उसकी ग्रोथ है। तो दोनों ही अहम है। अगर बच्चा फिजिकली बहुत फिट है लेकिन मेंटली फिट नहीं है तो ऑब्वियसली ये भी ठीक नहीं है। अगर एक बच्चा बहुत ज़हीन है, बहुत ज्यादा मेंटली जबरदस्त है, शार्प है, नंबर भी लेता है, बहुत ज़हीन है, लेकिन वो फिजिकली कमजोर है तो ये भी दुरुस्त नहीं है। तो नशोनुमा का अगर आपने पूछा तो ऑब्वियसली इन दोनों चीजों की बहुत अहमियत है। और इसमें एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर, एज अ सोसाइटी हमने बच्चों की इस तरीके से नशोनुमा ऐसी तरबियत करनी है कि वो दोनों पहलुओं में जबरदस्त हो जाएं, परफेक्ट हो जाएं, बेहतरीन हो जाएं। और जैसे ही अगर बच्चा छोटी उम्र का है और ये कब से आगाज होती है अगर ये इसको देखा जाए तो फ्रैंकली स्पीकिंग एक तो ये है कि ये तो बहुत पहले ही एक तो बच्चे की पैदाइश से ही शुरू हो जाते हैं मामला, तो उसकी ट्रेनिंग, उसकी तरबियत, उसकी नशोनुमा, और बल्कि उससे पहले भी शुरू हो जाती है। ये भी अब साबित हो चुका है। दूसरी चीज है कि जो माहौल दिया जाएगा, जो बच्चे को माहौल मिलेगा उसी तरह से बच्चा वो ग्रो करेगा। और माहौल में हम ये समझते हैं कि जी ऐसा उनको माहौल दे दिया जाए जो उसका इर्द गिर्द का माहौल है वो मैटर करता है, लेकिन जो वो दूसरी चीजें हैं, जो बिहेवियर्स हैं, वो भी माहौल में आता है। मिसाल के तौर पे मदर का क्या बिहेवियर है, फादर का क्या बिहेवियर है बच्चे के साथ। मैं बहुत छोटे बच्चे की बात कर से आगाज की और ये आगे तक जाता है। सोसाइटी का क्या बिहेवियर है, उसके बहन भाइयों का क्या। एक बच्चा झूले में पड़ा है, कोर्ट में पड़ा है, उसके साथ क्या बिहेवियर अपनाते हैं घर वाले। अगर तो वो इग्नोर करते हैं उसको, वो बेचारा पड़ा रहता है, मेट के हवाले है या कुछ, तो उसकी नशोनुमा, आपने क्योंकि नशोनुमा की बात की, वो और तरह की होगी। अगर एक ऐसा बच्चा है कि जो जिसको बहुत लोग, आप जैसे देखते हैं कि जो बच्चा पहले घर का पहला बच्चा होता है उसको सब बहुत प्यार करते हैं, उठाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो वो जो जो जैसे जैसे उसके साथ बिहेव करते हैं उसके उसके जो हैबिट्स हैं वो डेवलप होती है उसी तरह से। आप देखते हैं, आप कहते हैं जी ये बच्चा बहुत लाडला है जी, ये बच्चा बहुत शरारती है जी, ये बच्चा बहुत ज्यादा नोटी है जी, ये बच्चा इसमें ये लड़ता झगड़ता बहुत है। ये वो बिहेवियर्स हैं कि जो हम उस बच्चे को देते हैं और उसकी सूरत में वो उसके बिहेवियर्स रिएक्शन के तौर पे डेवलप होते हैं। तो ये बुनियादी चीजें हैं कि किसी भी इंसान की शख्सियत जो है उसके बनना आगाज से ही स्टार्ट हो जाती है। तो उसको रफ्ता रफ्ता बैरूनी माहौल, अंदरूनी माहौल, वो सारा उसको बनाता है। जी बिल्कुल सही, आपने ऐसे ही कहा। ठीक है सर, हमें बच्चों के हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए? कोई स्टडी के साथ कोई हेल्दी चीज के लिए हमें क्या करना चाहिए सर? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आजकल की मदर्स खासतौर पे इस हवाले से बहुत परेशान भी हैं और सोचती भी हैं, क्योंकि हमारा अब तो खैर कोविड का एक 6 मंथ का गैप आया है। इस वक्त हम सितंबर में बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली मार्च से इसका है। तो पूरी दुनिया में इस वक्त सिचुएशन डिफरेंट है कि इसके इस वक्त सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं। लेकिन इसको एज अ जनरल हम बात करें तो बहुत ज्यादा मदर्स, पेरेंट्स जो है, फादर जो है और टीचर जो है, सोसाइटी जो है, वो सिर्फ और सिर्फ देखते हैं उसकी एजुकेशन को, उसके नंबर्स को, उसकी क्या उसकी पोजीशन आती है, इस चीजों को देखती है। जो उसकी बाकी चीजें हैं, आपने हेल्थ की बात की और उसकी हैबिट्स के हवाले से, वो बहुत अहम है। एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छे मार्क्स लेता है, वो पढ़ लिख गया है, बहुत आगे गया है, लेकिन अगर उसकी शख्सियत के पहलू कुछ रह गए हैं, जो अभी जिनमें कुछ कमियां रह गई हैं,
تو پھر یا تو پیرنٹ ذمہ دار ہیں یا ٹیچر ذمہ دار ہیں یا پھر سوسائٹی ذمہ دار ہے، وہ دیکھنا ہوگا. آپ نے ہیلتھ کی بات کی ہے، بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچہ کھیلے. کھیل کود بچے کے لیے انتہائی ضروری ہے. اگر میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں، کھیل سے کیا ہوتا ہے. اگر آپ اسی گیم کو لے لیں، تائیکوانڈو کو یا کرکٹ کو لے لیں یا فٹ بال کو لے لیں یا ہاکی کو لے لیں، ہمارے ہاں نہیں کھیلا جاتا ہے. بہت سے گیمز ہیں پوری دنیا میں جو بہت اچھے لیول پہ کھیلے جاتے ہیں، پاکستان میں وہ نہیں کھیلے جاتے، یہاں اتنا اس کا رجحانات نہیں ہے. اس کی بہت سی ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اس طرح سے گراؤنڈز نہیں ہیں، سکولز کے اندر وہ فیسلٹیز نہیں ہے. جو بچے کے اندر صلاحیت ہے وہ ہم بھانپ ہی نہیں پاتے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سارے کا سارا فوکس جو ہے وہ اس کے نمبروں کی طرف ہوتا ہے، اس کی پوزیشن کی طرف ہوتا ہے. تو ہمارا یہ تصور ہے، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب، پڑھو گے لکھو گے تو ہوگے نواب. بالکل تو ہم نے پڑھنے لکھنے والوں کو نواب دیکھا بھی ہے، لیکن اس کے برعکس بھی کچھ ریزلٹس آتے ہیں. میں نے یہ جو بات کی کہ کھیلنے کودنے میں اس کا کیا ہوتا ہے، اس کے کیا اس کے بچے کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. دیکھیں مثال کے طور پر اگر ایک بچہ کرکٹ کھیلتا ہے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اب وہ اپرچونٹیز نہیں ہیں جو پہلے کسی دور میں تھی، جیسے کہ میدان کھلے تھے، ہم اپنے بچپن میں کھیلتے تھے. ہم نے دیکھا کہ لاہور میں، کراچی میں، کسی بھی شہر میں دیکھ لیں، کرکٹ جو ہے وہ گلیوں کے یا روڈز پہ کھیلنے کا تصور تھا سنڈے کو. تو چلے وہ تو غلط تھا، رانگ تھا، کیونکہ پلیٹ فارم ان کے پاس موجود نہیں تھا، میدان موجود نہیں تھا، لیکن بہرحال کھیلا جاتا تھا. آج سے کچھ عرصہ پہلے بچوں کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. اب اگر بچہ کرکٹ کھیلے گا تو وہ کیا ٹیم بلڈنگ سیکھے گا، وہ دیکھے گا کہ کس طریقے سے ہم ٹیم بلڈ کر سکتے ہیں. بچہ کیا سیکھے گا، بچہ برداشت کرنا سیکھے گا. وہ اس نے سکور کرنا ہے، اس نے پتا ہے کہ میں نے سکور کرنا ہے، وہ پہلی گیم پہ بولڈ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک آیا کہ وہ ہارنا سیکھتا ہے. ٹھیک ہے، جب وہ ہارے گا، بولڈ ہوگا، جو اس کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہے کہ میں نے چھکا مارنا ہے، تو وہ بولڈ ہو گیا. یہ اس کا ایک رویہ ڈیولپ ہوا. ہو سکتا ہے کہ وہ برداشت اس میں پیدا ہو. اسی طرح سے جیسے میں نے بات کی ٹیم بلڈنگ، لوگوں کے ساتھ مل کے کیسے رہنا ہے، ٹیم بلڈ کیسے کرنی ہے. اگر تو کیپٹن ہے تو اپنی ٹیم کو کیسے اس نے کمانڈ کرنا ہے. اگر تو وہ ٹیم کے اندر ایز اے پلیئر ہے تو میں نے اپنے کیپٹن کو کیسے اوبے کرنا ہے. اور جہاں پہ مجھے فیلڈ پہ کھڑا کیا تو وہ جو فیلڈ میں کھڑا ہوگا تو وہ سوسائٹی میں جب بڑا ہو کے جائے گا اور اس سے جب اس کا باس کہے گا کہ تم نے یہ ڈیوٹیز ہیں، اگر اس نے کرکٹ کھیل لی ہوگی تو اس میں وہ آ جائے گا یس آئی ہیو ٹو اوبے مائی باس، میں نے اس کی بات ماننی ہے. جو ٹیم، تو یہ کرکٹ کے، فٹ بال کے، ہاکی کے، یہ جمناسٹک کے، یہ اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے بیہیویئرز کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اسی طرح سے جو اب ہمارے بالکل سب سے اسکولز میں گیم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف بچے جاتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں. ان کے لیے کوئی کھیلنے کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے. بالکل 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 درست فرما رہے ہیں، اور یہ انتہائی ضروری ہے. اور یہ میں سے کہتا ہوں یہ سوسائٹی کا ڈیلیما ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہم بچوں کو کیوں نہیں اچھا ہو سکتا ہے کہ چھوٹا بچہ ہو وہ بہت بڑا فٹ بالر بن سکتا ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اچھا باکسر بن سکتا ہو. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی صلاحیت دی ہے ہمیں نہیں پتا. اچھا بعض دفعہ ہم فضول ترین کام سمجھتے کسی چیز کو سمجھیں، جیسے کہ باکسنگ ہے. اب ایک مکہ مارنا ایک ماں سمجھتی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ اس کا کیا فائدہ. اب وہ بندہ جو ہے وہ مکے مار مار کے مائک ٹائسن بن گیا، محمد علی کلے بن گیا، اتنے بڑے بڑے نام پیدا ہو گئے صرف اسی کے ساتھ. اسی طرح سے کرکٹ میں نام پیدا کیا، پاکستان کے اتنے بڑے پلیئر ہیں، انہوں نے پوری دنیا میں وزیر اعظم بن گئے ہمارے کرکٹ کھیل کے. تو یہ بات ہے کہ جو کوئی بھی کام اچھا یا برا نہیں ہوتا، اس کے اندر صلاحیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، لیڈرشپ کوالٹی آتی ہے. دیکھیے کہ ہم نے اپنے دیکھا کہ کیپٹن بنے، انہوں نے ان میں لیڈرشپ کوالٹی تھی، وہ بڑھتے بڑھتے وزیر اعظم پاکستان بن گئے. اسی طرح سے بالکل صحیح. اور وہ ہر جگہ پہ اس کو کہتے ہیں جی کہ اس کو مثال دیتے ہیں کہ میں کپتان تھا، میں نے اپنی ٹیم ایسے بلڈ کی، اور میں اپنی ٹیم اسی طرح سے، جو بھی اس کے نتائج ہیں سیاسی طور پہ وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ہی از اے لیڈر آف پاکستان. بالکل. اور کیا ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ بچے کو کوئی بھی گیم کھیلیں اس کے ریفلیکسز جو ہے نا وہ شارپ ہوتے ہیں.
اب میں کرکٹ کی مثال لے دیتا ہوں کہ ایک فیلڈر کھڑا ہے, اس کے بعد تیزی سے کیچ آیا, اس نے کیچ ڈراپ نہیں کرنا, اسے پتا ہے کہ اگر میں نے کیچ ڈراپ کیا یا مس فیلڈ ہو گیا میرے سے تو انسلٹ ہو جائے گی یا وہ دوسری ٹیم کو نمبر مل جائیں گے, اسکور مل جائے گا. اس نے کیا کرنا ہے, کوئکلی اس کو اپنے فیلڈ جو ہے نا اپنی سنبھالنی ہے. بالر ہے تو وہ بھاگے گا, obviously اس کو پتا ہے کہ میں نے وکٹ کے اوپر بال کرانا ہے, اس کو بولڈ کرنا ہے. جو بیٹسمین ہے وہ کہے گا کہ میں نے چھکا. اسی طرح سے اگر آپ ہاکی لے لیں تو وہ اس کو پتا ہے کہ یہ گول ہے, یہ میرا ٹارگٹ ہے, یہ میں نے اس کو لے کے جانا ہے اور گول کرنا ہے. آپ کے پاس شہباز سینئر جو تھے, شہباز احمد, پاکستانی ہاکی پلیئر, کیپٹن رہے, وہ 9 لوگوں کو ڈاس کر کے, سمیع اللہ ہے وہ بھی فلائنگ ہارس, وہ 10 5 لوگوں کو بیٹ کر کے ڈاچ کر کے تو گول کر دیتے تھے. تو وہ کیا زندگی میں گول اچیو نہیں کریں گے؟ obviously کریں گے. تو یہ ریفلیکسز جو ہیں وہ شارپ ہوتے ہیں گیم کے اندر. نشو و نما کی ہیلتھ کی بات کی تو میں یہی آپ کو کہوں گا کہ گیم وہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ وہ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو نا فٹ بال کھلائیں, تو وہ فٹ بال کھیلنے کے بعد بچے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کب تک فٹ بال کھیلتے ہیں؟ کہتے جب تک موبائل کی بیٹری نہ ختم ہو جائے تب تک کھیلتا ہوں. تو ایسا نہیں ہے, موبائل میں ہم بچوں کو لگا دیتے ہیں. بچوں کو یہ ایک بہت بڑا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدر جو ہے, فادر جو ہیں وہ اپنے کاموں میں بزی ہیں, اور ماں کیا کرتی ہے کہ وہ اگر اس نے لنچ بنانا ہے کچن میں, بچہ چھوٹا ہے, وہ اس کو موبائل دے دیتی ہیں, وہ بچہ موبائل پہ کھیلتا ہے, تو اس کے اثرات آتے ہیں. ثابت ہو چکا ہے کچھ موبائل کی گیم جو ہے, ویڈیو گیم جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ بچے کے نا شارپ ہوتا ہے, اس کے ریفلیکسز تیز ہوتے ہیں, میموری پیک اس کے تیز ہوتے ہیں, بہتر ہوتا ہے. لیکن کچھ زیادہ تر موسٹلی گیمز ایسی ہیں کہ وہ اس کا برین کے جو ہے وہ ڈل ہو جاتا ہے. وہ بچہ جو ہے نا وہ اس میں اس کے جو سیلز ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں. تو اس میں اور دوسری چیز ہے کہ کوئی بھی کام کریں دنیا کا, کوئی چاہے گیم ہی ہے, ٹائم لمٹ سیٹ کریں اور ٹائم ٹیبل سیٹ کریں. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو ہم بعض دفعہ سارا دن کافی دیر تک بچے موبائل پہ لگے ہوتے ہیں, یا جو دوسری اگر ان کے پاس ویڈیو گیمز ہیں تو اس میں obviously ان کا بہت حرج ہوتا ہے. تو یہ بہت بنیادی چیز ہے. بھی ویک ہوتی ہیں بچوں کی, بہت ویک ہو رہے ہیں ان کے بچوں کو. دیکھیں آپ, میں تو چونکہ اسکولوں میں میرا جانا ہوتا ہے, آپ نہ صرف اپنے بلکہ دوسرے بھی لوگ بلاتے ہیں, تو بچوں کے ساتھ بھی بات ہوتی ہے. ٹیچرز ٹریننگ کے حوالے سے ٹیچرز کو بھی ہم بات کرتے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ گلاسز لگے ہوئے ہیں چھوٹے بچوں کے جو ہے نا ان کے لگی ہوئی ہیں, پہلے نہیں تھا ایسے. تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے بالکل کہ وہ ٹی وی دیکھتے ہیں بہت دیر تک, اور خاص طور پہ موبائل دیکھتے ہیں. میں جو اگر مدرس ہماری سن رہی ہوں گی بچوں کی, ان کو میں کہ خاص طور پہ اگر رات کے وقت لائٹ آف ہیں یا کم ہیں تو اس وقت اگر بچہ لیٹ کے موبائل پہ کچھ کر رہا ہے, گیم کھیل رہا ہے, تصویریں دیکھ رہا ہے, ویڈیو دیکھ رہا ہے, وہ انتہائی نقصان دہ ہے. آئی سائٹ کے لیے میں آئی اسپیشلسٹ تو نہیں ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ انتہائی نقصان دہ ہے. تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ کیئر کرنی ہوگی, بہت احتیاط کرنی ہوگی. اور اگر آپ کہتے ہیں اس سے آگے بھی بات کی جائے, گیمز سے آگے ہیلتھ کے والے سے, فوڈ جو ہے نا, ہیلدی فوڈ آج کے دور میں یہ بھی بہت زیادہ کمی ہے. پہلے ذرا ڈفرینٹ ہوتا تھا ماحول, گھر کا سارا اوور آل کافی ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے, ظاہر ہے کہ ہر چیز غذا جو ہے وہ اچھی ہوتی تھی, ہیلدی ہوتی تھی. ضروری ہے بالکل. اور اب وہ بچے ملک بھی نہیں ہوتی تھی. پیتے اور بس جنک فوڈ کھاتے رہتے ہیں, جس سے ان کی ہیلتھ پہ بھی ڈیفیکٹ ہوتی ہے, وہ صحیح نہیں ہوتی ہے. بالکل درست فرما رہی ہیں آپ, بالکل. اور نہ صرف وہ افیکٹ ہوتی, اتنا زیادہ وہ افیکٹ کرتی ہے ہیومن باڈی کے اوپر. میرے پاس ایک مثال ہے, میرے کزن کی بیٹی, شی واز ان میٹرک, اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے لاسٹ منتھ. اور وجہ کیا بنی؟ وجہ اس کی یہ بنی کہ وہ جنک فوڈز کھاتی رہی. یہ میں آپ کو obviously آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں. اس کے والد نے مجھے بتایا کہ کچھ, میں نام نہیں لیتا, لیکن کچھ ایسے سنیک, ایسی چیزیں ملتی ہیں بازار سے جو پیکس ہوتے ہیں چپس وغیرہ کے, فیمس برانڈ, اس طرح کی وہ چیزیں کھانے سے اس کو ڈائریکٹلی اس کے اوپر اثر ہوا. اس کے جو ہے نا وہ سارا سسٹم اس کا اتنا ڈسٹرب ہوا کہ وہ ایک جوانی کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی. She was I think 15 year or 16 year old.
تو اس کا اتنا زیادہ سسٹم وہ خراب ہوا جنک فوڈز کی وجہ سے. تو یہ انتہائی نقصان دہ ہے. ہیلدی فوڈ، آپ نے ملک کی بات کی، ملک اتنا ضروری ہے بچوں کے لیے. اور ایک یہ بھی المیہ ہے، ہم لاہور میں اگر بیٹھے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ، کراچی میں ہے، اسلام آباد میں ہے، ہمیں بہت جو دیہات میں ہیں ان کو تو یہ فیسلٹی مل سکتی ہے کہ ان کو خالص دودھ ملتا ہے. لیکن جو کیپٹل سٹیز میں ہیں، جو لوگ ہیں، ہم لاہور پنجاب کا کیپٹل ہے، کراچی ہے، جی بالکل. یہاں پہ کیونکہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے، اوور پاپولیٹڈ سٹیز ہیں، یہاں پہ ہیلدی چیزیں نہیں ملیں گی. فروٹ جو ہے اب بہت اچھا پھل ہے، ہمارا پھلوں کا بادشاہ ہے، گرمیوں کا آم، مینگو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں، لیکن اس کے اوپر وہ کیمیکل ڈالتے ہیں. بہت سے ایسے فوڈز ہیں جس کے اوپر وہ انجیکشن جو ہے نا وہ لگا کے ان کو میٹھا کیا جاتا ہے. اس طرح کی چیزیں ہیں، اس پہ صداقت کتنی ہے یا جو کچھ بھی ہے، لیکن بہرحال بات کرنے کی یہ ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی ہوگی. ملک بہت ضروری ہے. اور سب سے بڑی بہت آگے کی بات، اس کے چیزوں کے ساتھ ساتھ بنیادی چیز یہ ہے کہ میں تو اسمبلی میں بچوں سے پوچھتا ہوں، جہاں کہیں بھی جاتا ہوں بات کرتا ہوں جی کہ کون کون ناشتہ کر کے آیا ہوا ہے، تو وہ میں بچوں سے پوچھتا ہوں، وہ ہینڈ ریز کرتے ہیں. اکثر بچے ناشتہ نہیں کر کے آتے. ایک تو ہیلدی فوڈ اویلیبل نہیں ہے، اگر اویلیبل ہے تو یہ ہے کہ وہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے. آج کل کووڈ میں یہ ہوا کہ بچے گھروں پہ تھے، ٹائمنگ سونے جاگنے کی ڈسٹرب ہے، ناشتہ 2 بجے ہو رہا ہے، رات ساری جاگ رہے ہیں. جو قدرت نے جو دے دیا، نیچر نے جو دے دیا ٹائمنگ، دنیا بھر کے لوگ جو ہے، آپ چلے جائیں انگلینڈ میں، چلے جائیں آپ کینیڈا میں، چلے جائیں امریکہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، چائنا، جاپان، ان کنٹریز میں بھی یہ جو ایڈوانس کنٹریز ہیں، جو ترقی یافتہ ملک ہم جن کو کہتے ہیں، ان میں ٹائمنگز بالکل پرفیکٹ ہے. وہ ٹائمنگز کو فالو کرتے ہیں. پورے یو کے میں چلے جائیں، وہاں پہ لوگ ہیں جو ہمارے رہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ وہ ٹائمنگ مارکیٹس کا ایک ٹائم ہے، ایک شام کے بعد، رات کے بعد وہ مارکیٹس کلوز ہو جاتی ہیں. صبح ارلی اٹھتے ہیں، صبح سبھی دنیا بھر کے لوگ اٹھتے ہیں. یہ ہمارے مذہب میں نے ہمیں سکھایا. دنیا بھر کے جانور جو پرندے ہیں وہ صبح اٹھ جاتے ہیں، شام کو گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. تو ہم نے پیرنٹس نے ایز اے پیرنٹس جو میری بات سن رہے ہیں، یہ خیال رکھیں کہ اگر تو ہم نے اپنے بچوں کو کامیاب بنانا ہے تو ان کی ہمیں ٹائمنگ کا بھی خیال رکھنا ہے، اور یہ ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اس کو اگر ہم اگنور کریں گے تو ہمارے بچے کی شخصیت وہ نہیں بن سکتی کہ جو ہم بنانا چاہتے ہیں. وہ زندگی میں اگر کامیاب ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، نیچر کے قریب آئیں، نیچرل چیزیں کھائیں، سبزیاں بچے کھائیں، پھل کھائیں، اس طرح کی چیزیں کھائیں، اور ٹائمنگ اپنی سیٹ رکھیں، گیمز کریں اور کمپٹیشنز کریں. 2-3 بہن بھائی ہیں گھر میں، تو ہم یاد ہے ہم چھوٹے بچپن میں ہم نے بہت سی ایسی گیمز کی. جو پہلے ایک دور تھا، ہم ایک دوسرے کو پکڑتے تھے، بچے بھاگ رہے ہیں ایک دوسرے کو پکڑتے ہیں. اب وہ کم ہو گیا ہے، اب اس طرح سے ٹرینڈ نہیں رہے. وہ اب اس کی جو ہے نا موبائل نے اور دوسری چیزوں نے لے لی ہے. تو یہ اس طرح کے کمپٹیشن کرے، لانگ جمپ کے کمپٹیشن دیکھیں. اگر 2-3 مرلے کا گھر بھی ہے، ایک روم کے اندر بھی آپ ایز اے پیرنٹ اپنے بچوں کو یہ کروا سکتے ہیں کہ لائن لگا دی وہاں پہ، اور کون لانگ جمپ کرتا ہے، ٹھیک ہے. یہ گیمز ہو سکتی ہیں. ٹیچر جو ہے وہ اپنے کلاس کے اندر یہ کروا سکتے ہیں، اسکول کی گراؤنڈز کے اندر یہ کام ہو سکتا ہے. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، ان کے اوپر کام ہونا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ سر. ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ پھر آپ کو انوائٹ کریں گے ہم. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے جو ہے نا انوائٹ کیا، اور انشاءاللہ ہم بات کرتے رہیں گے اور اپنی بھی اصلاح کرتے رہیں گے اور کوشش جاری رکھیں گے.